فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العلي العظيم۔ چونکہ جلسے کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ ہے، تو اسی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن ہمارے نونہال طلبہ آپ حضرات یہاں پر موجود ہیں، تو اس لیے اس سے قبل علم کے اعتبار سے کہ علم حاصل کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اس کے تعلق سے ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دیا تھا، یعنی آپ ولی ہیں، اور چھوٹے ولی نہیں بڑے ولی ہیں، پورے عالم میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا ہے۔ اس کو تھوڑا صحیح کر دیجیے گا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی ماں جو تھی وہ اس طریقے سے کہ دوسروں کے ہاں کام کر لیا، اس سے اپنا پیٹ، اپنے معصوم بچے کا پیٹ پالتی تھی۔ بچہ ان کا تھوڑا بڑا ہوا، 7 سال کا، 8 سال کا، ماں کو فکر ہوئی کہ گلی کے گندے لڑکوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بچہ بگڑ جائے۔ تو ماں نے فکر کی، لوگوں سے مشورہ دیا محلے کے لوگوں نے کہ بہن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ قریب میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پر ایک شیخ ہیں، وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہاں جو بچہ جاتا ہے وہ کچھ قابل بن جاتا ہے، سدھر جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس بچے کو فلاں جگہ بھیج دیجئے، وہاں پر اس کا داخلہ کرا دیجئے۔ یہ پہنچتی ہیں اور اپنے بیٹے کا داخلہ اس مدرسے میں کراتی ہیں۔ کرانے کے بعد جب شیخ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت کہتی ہیں کہ دیکھیے میرا جو یہ بیٹا ہے اس کا باپ نہیں ہے، اس کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، یتیم ہو گیا ہے، میں ایک بیوہ عورت ہوں، لیکن میرے مرحوم شوہر کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا نائب رسول بنے، میرا بیٹا عالم دین بنے، تو میں اس کو عالم دین بنانا چاہتی ہوں۔ پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلا ہے اور یہ آپ سے چھٹی وغیرہ بھی مانگے گا، تو ایک اور ریکویسٹ میں آپ سے کر کے جا رہی ہوں کہ آپ اس بچے کو چھٹی مت دینا، اس کو چھٹی مت دینا، یہ آپ سے چھٹی مانگے گا لیکن چھٹی مت دیجیے گا، اور اس کو آپ نائب رسول بنا دیجیے گا، یعنی عالم دین بنا دیجیے گا۔ ماں یہ کہہ کر چھوڑ کر چلی گئی۔ بایزید بستامی ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، 8 سال کے، 9 سال کے، کہیں آیا 7 سال کے ہیں، اور یہ علم دین کو حاصل کر رہے ہیں۔ اب مدرسے میں ظاہر ہے آپ حضرات پڑھتے ہیں، تمام طلبہ، والد آتے ہیں شام کے وقت میں، چھٹی کے موقع پر کسی کے والد آئے، کچھ دے گئے، کچھ کھانے کی چیز، کچھ پہننے کی چیز، کچھ پیسے دے گئے۔ تو اس طریقے سے دوسرے جو بچے تھے ان کے والدین آتے تھے، ان کے والد آتے تھے، والدین میں سے ان کے والد آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، یہ بایزید بستامی دیکھتے رہتے تھے۔ جب رات ہوتی تو رات کو تکیے پر سر رکھ کر یہ روتے کہ میرا تو والد بھی نہیں ہے، میں اتنے دن سے اپنی ماں سے دور ہوں، مجھے اپنی ماں کی اتنی یاد آتی ہے، حضرت کو کیا معلوم کہ کتنی زیادہ مجھے میری والدہ کی یاد آتی ہے۔ دوسرے بچے ہیں، ان کے باپ آ جاتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں، اور جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ سے مل لیتے ہیں، لیکن میرے تو باپ بھی نہیں ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں، اور یہ سوچ سوچ کر روزانہ رات کو تکیے پر سر رکھ کر رو رہے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ اب ایک دن اس معصوم بچے نے ہمت کی، اپنے استاد کے پاس گئے، کہا کہ حضرت میرے کو اپنی ماں کی بڑی یاد آتی ہے، بڑی یاد ستاتی ہے، آپ مجھے اتنے دیر کے لیے، اتنے وقت کے لیے چھٹی دے دیجئے کہ میں گھر جاؤں، اپنی ماں سے ملاقات کراؤں، میں واپس مدرسے آ جاؤں گا۔ جب استاد سے چھٹی مانگتا ہے یہ بچہ، استاد کو یاد آتا ہے کہ میں نے ان کی
سے یہ وعدہ کیا تھا، انہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی تھی کہ میرے اس بچے کو چھٹی نہیں دینا ہے۔ استاد بڑے پریشان کہ اگر اس کو چھٹی دے دی تو کیا ہوگا، ماں سے کیا وہ وعدہ ٹوٹے گا، اور نہیں دی تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹے گا، کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے ایک بات ان کے ذہن میں آتی ہے کہ اتنا اس بچے کو سبق دے دیا جائے کہ یاد ہی نہ ہو، اور یہ شرط رکھ دی جائے کہ جب تم یہ سبق سناؤ گے تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ استاد کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو چھٹی دوں گا، لیکن یہ سبق ہے، آپ جا کر یہ سبق یاد کر لائیے۔ یہ بچہ فوراً اس کو اٹھاتا ہے، اپنے کمرے میں پہنچتا ہے۔ اب کمرے کے اندر جب جا کر دیکھتا ہے تو اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ سبق تو اتنا زیادہ ہے کہ یاد ہی نہیں ہوگا۔ وہ پہلے کے بچے تھے، طالب علم جو تھے، پہلے کے طالب علم تھے، یاد رکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا وہ لوگ خیال رکھا کرتے تھے۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ جاؤں استاد سے کہہ دوں سبق تھوڑا سا کم کرا لوں، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر میں حضرت کے پاس جاؤں گا، یہ بات کہوں گا تو یہ حضرت کی ادب کے خلاف ہوگا، یہ گستاخی ہوگی۔ سوچیں اتنی سی بات کو۔ آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے، آج کے طالب علموں کا کیا حال ہے؟ یہ اس وقت کے طالب علم تھے، اس بات کو بھی استاد کے ادب کے خلاف سمجھ رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں بلکہ کتاب کو رکھ رہے ہیں اور ننھے منھے معصوم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ماں نے بھی یہ سکھایا کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اے سورہ رحمان کے نازل کرنے والے، سورج کے نکالنے والے، ماں نے یہ سکھایا کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ استاد نے بھی ہر وقت مجھے یہی تعلیم دی، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا کو قبول کر رہا ہے، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا کہ اللہ آپ تو جب ہر چیز پر قادر ہیں تو یہ سبق مجھے یاد کرا دیجئے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا ہوگا اب یاد کرنے بیٹھے۔ یاد کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے استاد کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت سبق سن لیجئے۔ استاد کہ ہاں ٹھیک ہے سنائیے، کیونکہ یاد تو ہونا مشکل ہے، ناممکن بات ہے، کیسے یاد ہو سکتا ہے اتنا سبق؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا، کہیں نہیں اٹکے، اور پورا کا پورا سبق ویسا کا ویسا سنا دیا۔ اب جب ایسا سبق سنایا، استاد نے کہا کہ معاملہ ہی الگ ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ جائیے گھر، لیکن آپ اپنی ماں سے ملاقات کر کے مل کے، اور آپ جتنی جلدی ہو اتنی جلدی آپ کو مدرسے آنا ہے۔ اب یہ خوشی خوشی مدرسے سے نکلے ہیں۔ اب جب مدرسے سے گھر تک کے راستے میں جا رہے ہیں نا، تو گیت گاتے ہوئے خیال ماں کے لیے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں گھر پہنچوں گا، میری ماں سے ملاقات ہوگی، اور جب ماں مجھے دیکھے گی میں چھپ جاؤں گا، اس کے بعد میرے لیے ماں گرم کھانا پکا کر لائے گی، میرے لیے دودھ لا کر دے گی، میں کبھی ماں مجھے ڈھونڈے گی تو میں یہاں چھپ جاؤں گا، کبھی میں یہاں ہو جاؤں گا۔ میں اس طریقے سے ماں کو، ایک ہوتا ہے نا بچہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ سارے خیالات اپنے ذہن میں لیے ہوئے جا رہے ہیں، اور گھر کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، کہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے، دروازے پر کون ہے؟ یہ کہتے ہیں ماں میں بایزید ہوں۔ پھر اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ یہ کہتے ہیں ماں میں بایزید، تیرا لال بایزید ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے کون بایزید؟ تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو وہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس کو بھیجا ہے وہ بن کر آ جائے گا، چلی جا، تو میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھولا، اندر سے ہی گفتگو ہو رہی ہے، وہ بچہ مایوسی کے ساتھ واپس جا رہا ہے، ماں نے ملاقات نہیں کی۔ واپس گیا، مدرسے پہنچ گیا۔ اگلے دن صبح جب استاد درس کے لیے آئے، سبق پڑھانے کے لیے آئے، استاد نے دیکھا یہ بچہ تو وہیں بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیا تم گھر نہیں گئے؟ اب اس معصوم بچے نے جب اپنی داستان سنانے کے لیے سر کو اوپر اٹھایا تو آنسو بہ رہے تھے، چہرہ بالکل زرد پڑا ہوا تھا۔ استاد نے دیکھا، فوراً اپنے پاس بٹھالا، بٹھانے کے بعد اپنے عمامے کے پیچ سے اس کے آنسوؤں کو پوچھا اور کہا کہ بیٹا کیا ہو گیا، کیا بات ہو گئی، کیا پریشانی ہو گئی؟ کہا کیا تم گھر نہیں گئے، کیا تم نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی؟ کہا کہ حضرت میں گھر کے لیے تو گیا تھا، اور اپنی داستان کو سنایا۔ استاد بھی بڑے سمجھدار، کہا
کہ بیٹا یہ بتاؤ کہیں تم اپنی ماں سے ناراض تو ہو کر نہیں آ رہے، تم اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ کہا کہ حضرت دل بہت دکھا ہے، آنسو بہت بہے ہیں، لیکن میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوا۔ حضرت اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری ماں جو چاہتی ہے وہ آپ مجھے بنا دیجئے، اور ایک اور درخواست میں کرتا ہوں کہ میں اب آپ سے چھٹی مانگوں تو آپ مجھے چھٹی مت دیجئے گا۔ ساتھ میں ایک اور درخواست ہے، حضرت میری ماں دوسروں کے ہاں کام کرتی ہے اور اس کی طبیعت ایسی ہی رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو جو ماں مجھے بنانا چاہتی ہے وہ بنتا ہوا دیکھ نہ پائے، اس سے پہلے اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری ماں کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ میری ماں کو صحت دے، تندرستی دے، طاقت دے۔ اور یہ کہا، استاد نے کہا کہ بیٹا بالکل میں تمہاری والدہ کے لیے دعا کروں گا۔ 17 سال تک یہ بچہ اس مدرسے میں رہا ہے، 17 سال تک یہ اپنے گھر نہیں گیا، اپنی ماں کے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ سوچے کیسی ہوگی وہ ماں کہ اس ماں کو محبت نہیں تھی، بے پناہ محبت، لیکن 17 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ ماں کو دیکھنے ملنے کے لیے نہیں جا پایا۔ اب یہ بچہ نوجوان ہو گیا، نوجوان ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ تہجد کا وقت ہے، ان کے استاد نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ گئے، ان کے استاد کی آنکھ لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے یہاں جو یہ نوجوان تربیت پا رہا ہے، جاؤ جا کر اس کو خوشخبری سنا دو، اللہ نے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا، اللہ پورے عالم میں اس سے کام لے گا۔ استاد اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد فوراً اس نوجوان کے کمرے میں جا رہے ہیں۔ اب یہ بچہ جوان ہو چکا ہے، دیکھا کہ وہ نوجوان نماز میں مشغول ہے، رک گئے وہاں پر۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ بچہ اٹھا ہے، استاد اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اپنے سر کی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، تمہاری ماں جو تمہیں بنانا چاہتی تھی وہ اللہ نے تمہیں بنا دیا، اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ وہی راستہ ہے 17 سال پہلے جس راستے سے یہ بچہ اپنے گھر جا رہا تھا، وہی گھر ہے جس گھر کو جا رہا تھا۔ اب یہ بچہ اسی راستے سے اب یہ جوان ہو چکا ہے، اپنے گھر پہنچتا ہے۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، یہ کہتا ہے ماں میں بایزید ہوں۔ ماں فوراً دوڑی ہوئی آتی ہے اور فوراً دروازے کو کھولتی ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد دیکھتی سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے جس کی پیشانی نورانی ہے، جس کے چہرے پر نور ہے۔ فوراً ماں اس بچے کو، اپنے معصوم بچہ جو اب جوان ہو چکا ہے، فوراً اپنے گلے سے لگاتی ہے، پیشانی پر بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے میرا لال آ گیا، میرا بایزید آ گیا، اور اپنے پاس بٹھاتی ہے۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے گرم کھانا کھلاؤں گی، تجھے گرم دودھ پلاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں اللہ کا شکر تو ادا کر لوں، میں اللہ کا شکر تو ادا کر لوں کہ میرے اللہ نے تجھے وہ بنا دیا جو تیرے مرحوم والد کی خواہش تھی، جو میری خواہش تھی، اللہ نے تجھے نائب رسول بنا دیا، لیکن میں پہلے اپنے رب کا شکر تو ادا کر لوں۔ اور وہ پھٹا پرانا جو مصلی اس ماں کے پاس رکھا تھا وہ بچھاتی ہے، 2 رکعت شکرانے کی پڑتی ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ کیا بنا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو آج پوری دنیا جانتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں کام لیا۔ تو میری اس واقعے سے جتنے بھی طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو میں اس واقعے کے ذریعے نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آج بھی ہمارے ماں باپ ہمیں ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں۔ کیا تمہاری ماں خوش ہوتی ہے تمہیں اپنے سے دور کر کر؟ کیا تمہاری ماں کو تمہاری یاد نہیں آتی ہوگی؟ کیا تمہارا باپ تمہارے لیے بے چین نہیں ہوتا ہوگا؟ یقیناً ہوتا ہوگا، لیکن وہ بھی اپنے سے صرف اور صرف اس لیے دور رکھتا ہے تاکہ تم بھی نائب رسول بن جاؤ، تاکہ تم بھی عاشق رسول بن جاؤ، تاکہ تم بھی عالم دین بن جاؤ، عالم ربانی بن جاؤ۔ یہی فکر آج کے بھی ماں باپ کی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ خوب محنت اور لگن کے ساتھ علم کی دینی تعلیم کو حاصل کریں، کیونکہ یہ جو جلسے کا عنوان ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرے پر ہے، تو اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، ایک دو پہلو نہیں بے شمار پہلو ہیں، اور بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً میرے بعد بھی دیگر علماء کے بیان ہوں گے، ان کو بھی سننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کا ہے، جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، اس کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ اس کو سن کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہو جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال آپ کی زندگی کا جو رمضان المبارک تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ ہر سال آپ رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، 21 رمضان سے 30 رمضان تک، اور اس درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اتنا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے سنا کرتے تھے، لیکن جو سال آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ 11 رمضان کو آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے اور پورے 20 دن کا اعتکاف ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سال 2 دور آپ کے سنے، یعنی قرآن پاک کے 2 دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے۔ ہر سال یہ ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ سن لیا جاتا تھا، لیکن اس سال 2 مرتبہ، یعنی 11 سے 20 تک ایک دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو سنایا، پھر 21 سے 30 تک سنایا۔ جب اعتکاف مکمل ہوا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اب اس کے بعد آئندہ سال مجھے نہیں لگتا کہ میں رمضان المبارک میں اس دنیا کے اندر رہوں، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ حضرت جبرائیل جو ہے ہر سال آتے تھے، ایک مرتبہ دور سن لیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ مجھ سے قرآن مقدس کو سنا، تو یہ اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا کہ اب آئندہ مجھے رمضان مبارک ملے۔ بہرحال اس کے بعد حج کا موقع آتا ہے، حج کے موقع پر میدان عرفات میں قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، قرآن پاک کی سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، تمام صحابہ آپس میں خوشی منانے لگے، خوش ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے کہ آج دین مکمل ہو گیا، اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا اور قرآن نازل ہو چکا، اب قرآن مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی۔ تمام صحابہ خوشی منا رہے ہیں، لیکن ایک بوڑھا صحابی ہے جس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بوڑھا صحابی زار و قطار رو رہا ہے، اور جب یہ رو رہا ہے دیگر صحابہ نے کہا کہ ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ نے قرآن کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں دین مکمل ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر جب نبی کو بھیجتا ہے اور جب اس نبی کے کا مشن مکمل ہو جاتا ہے، جس مقصد کے تحت اس کو زمین پر بھیجا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور اب قرآن مکمل نازل ہو چکا ہے۔ اب میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی ہم سے چھین لیے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بہت جلد ہماری جدائی ہونے والی ہے، میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول ابو بکر کس طریقے کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ اس کے رسول کی منشا کو سب سے زیادہ جو جاننے والا ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بات صحابہ کرام کو بھی، دیگر صحابہ کرام کو بھی بخوبی معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشا کو سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے والے ہیں۔ بہرحال قرآن مقدس نازل ہو چکا، مکمل ہو چکا،
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی سواری پر سوار ہوئے ہیں اور حج کے ایام میں ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ ایک وقت میں ہو جاتی ہے، 12:30 پونے 1 بجے ظہر عصر دونوں پڑھ لی جاتی ہے۔ اب مغرب وہاں پڑھ نہیں سکتے، مغرب عشاء مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ اب درمیان میں 8 گھنٹے کا جو وقت ہے، اب اس میں کوئی عبادت نہیں ہونا، قرآن بھی نازل ہو چکا ہے، اب کوئی دوسری آیت بھی نازل نہیں ہونا۔ اب یہ 7-8 گھنٹے جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرنے والے ہیں، کیا آپ کا مشغلہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد احرام کی چادر آپ پر ڈلی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنے اس ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے جا رہے ہیں، اٹھاتے جا رہے ہیں اور ایک دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ میری امت کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، حتی بیضاء، یہاں تک کہ جو سفیدی ہے یہ دکھنے لگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اب یہ ہاتھ جب تھک گیا یہ ہاتھ نیچے آ رہا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ کو اٹھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اتنا اٹھاتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ کی جو سفیدی ہے وہ دکھنے لگتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ ہاتھ تھک گیا اب دونوں ہاتھ کو نیچے کرا اور دونوں ہاتھ سے لگام کو پکڑے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ اور دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ صرف یہی امت کے لیے رو رہے ہیں، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آگے جاتے ہیں، ایک جگہ رکتے ہیں، اس کے بعد اپنی سواری سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں اور اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، کسی نے لکھا ہے 2.5 گھنٹے، کسی نے لکھا ہے 3.5 گھنٹے آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں چل رہی کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ روح پرواز ہو گئی۔ قریب جا کر دیکھتی ہیں اور اس وقت سنتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ میں اس امت کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں آخری نبی ہوں اور میری امت کے ساتھ دو جو ہے دو دشمن لگے ہوئے ہیں، ایک نفس بھی اس کا دشمن ہے، دوسرا شیطان بھی لگا ہوا ہے، میری امت کے ساتھ 2 دشمن لگے ہوئے ہیں اور میں اس امت کا آخری نبی ہوں، اب کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے یہ دونوں دشمن جو ہیں میری امت کو بہکائیں گے، ان سے برا کروائیں گے، تو اللہ میری امت کو معاف فرما دیجئے، اللہ میری امت کو معاف فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا جب تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آ گئے اور آپ نے یہ نہیں کہہ دیا، آپ نے جب تک یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کل امت معافن، کہ اللہ نے تو تمام کی تمام امت کو معاف فرما دیا الا الظالمون، بس ظالموں کو معاف نہیں فرمایا، آپ کی امت کے ظالموں کو معاف نہیں کیا، باقی سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھا لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے امت کو معاف تو فرمایا، ظالموں کو صرف چھوڑ کر وہاں سے اٹھتے ہیں۔ کتنا لمبا سجدہ کیا تھا؟ 2.5 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے لمبا سجدہ، اور یہی دعا کر رہے ہیں۔ یہاں آپ 20 منٹ سجدہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے دماغ کی نسیں ہلنے لگیں گی اور 20 منٹ آپ سے سجدہ نہیں ہو پائے گا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، اس امت کے لیے، اس امت کو معاف کرانے کے لیے 2.5 گھنٹے 3.5 گھنٹے لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے نکلے، مزدلفہ پہنچے، مغرب عشاء کی نماز وہاں پڑھی اور تھوڑی دیر لیٹے ہیں کہ پھر اڑ گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور اٹھ کر پھر دعا مانگ رہے ہیں، پھر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میری امت کو معاف فرما دیجئے، اللہ میری امت کی ظالموں کو بھی معاف کر دیجئے، جو مظلومین ہیں، جن پر ظلم ہوا، ان کو آپ اپنے خزانے سے حق دے دیجئے، لیکن میرے امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیجئے، میرے امت کے شرابیوں کو بھی معاف کر دیجئے، میرے امت کی زانیوں کو بھی معاف کر دیجئے۔
دیجئے، میری امت کے جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیجئے، زانیوں کو اور شرابیوں کو معاف فرما دیجئے، ظالموں کو معاف کر دیجئے، جو مظلومین ہیں ان کو اپنے پاس سے حق دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، اس پر چڑھتے ہیں، سامنے 1.25 لاکھ کا مجمع صحابہ کرام کا موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر رہے ہیں، ان سے خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب فرماتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے مبارک ہو، سعادت ہو وہ شخص جس نے میری بات کو سنا پھر اس کو سینے سے لگایا، جس نے میری بات کو سنا پھر اس کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچایا، وہ شخص مبارک ہے، خوشخبر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوب مبارک کرے۔ دعائیں دے رہے ہیں کہ جو میری باتوں کو سنے، اپنے سینے سے لگائے، اور سینے سے لگانے کے بعد دوسروں تک پہنچائے۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض مرتبہ کہنے والے سے زیادہ سننے والے سے زیادہ بعض مرتبہ کہنے والے سے زیادہ پہنچانے والے سے زیادہ سننے والا اس بات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ بہرحال سوالات صحابہ کرام کو نصیحت کی اور ان سے کہا کہ میری اس بات کو جتنا بھی تم جانتے ہو دوسروں تک پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی صحابہ کرام کو یہاں بھی سب سے کہہ رہے تھے کہ مجھ سے جلدی جو بھی معلوم کرنا ہے، حج کی مسائل جو بھی سیکھنا ہے سیکھ لو، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا آخری حج ہے، میں اس کے بعد اب کوئی حج نہیں کر پاؤں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں بھی تمام صحابہ کو کام پر لگاتے ہیں کہ تم فلاں کام کر لو، تم فلاں کام کر لو، جلدی جلدی سارے کاموں کو نپٹا رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور اپنے ساتھ لینے کے بعد آپ حضرت معاذ ابن جبل کو سواری پر بٹھاتے ہیں اور خود لگام کو پکڑتے ہیں۔ غلام کو سواری پر بٹھالا جا رہا ہے، آقا خود ڈور کو پکڑا ہوا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل غلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب غلام ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول معاذ بن جبل کو سواری پر بٹھا رہے ہیں اور خود لگام کو پکڑ کر مدینہ کی گلیوں سے، مدینہ کے مارکیٹ سے لے کر جا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے معاذ بن جبل کا مقام کیا ہے۔ معاذ بن جبل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن علماء کا جھنڈا جو ہوگا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ معاذ بن جبل کو لے کر جا رہے ہیں، اور مدینہ سے جب اتنی دور باہر نکل چکے ہیں کہ مدینہ نظر آنا بند ہو گیا، اب ایک راستہ جو ہے وہ ملک شام کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ یمن کی طرف جاتا ہے۔ جو راستہ یمن کی طرف جاتا ہے اس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو روکا، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا معاذ میں تمہیں یمن کا گورنر بنا رہا ہوں، اور تم وہاں جانا وہاں کیسے فیصلے کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول میں قرآن اور سنت کے مطابق کروں گا۔ کہا اگر قرآن سنت میں وہ بات نہ ملی تو کہا اللہ کے رسول پھر میں دونوں کو رکھ کر قیاس کروں گا اور اجتہاد کروں گا، اس کے بعد فیصلہ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تمہارے علم میں برکت دے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو مدینہ کی طرف کرتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیٹ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول کا چہرہ مدینے کی طرف ہے، معاذ بن جبل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے کہتے ہیں کہ معاذ تم گورنر، میں تمہیں یمن کا گورنر بنا رہا ہوں، تم یمن جا رہے ہو، لیکن اب جب تم واپس آؤ گے تو تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر پر تو آؤ گے، مسجد نبوی پر تم میں تو آؤ گے، لیکن میرے سے
صحابہ کرام اس بات کو تو پسند کرتے تھے، اگر اللہ کے رسول ان سے یہ کہہ دیتے کہ جاؤ اپنی جان دے دو تو اللہ کے رسول کے الفاظ بھی مکمل نہیں ہو پاتے، اس سے پہلے صحابی اپنی جان کو دے دیتے، اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ معاذ بن جبل نے سوچا یمن جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہاں کا کام ختم ہوگا واپس آ جائیں گے، لیکن یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، معاذ اب جب تم واپس آؤ گے نا تو تم میری قبر پر تو آؤ گے، مسجد نبوی میں تو آؤ گے، لیکن مجھے نہیں پاؤ گے، میرے سے ملاقات نہیں ہوگی۔ معاذ بن جبل کے تو قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے ایک اور بات کہی جو ہم سب کے لیے میسج ہے، ہم سب کے لیے پیغام ہے، ہم سب کے لیے اس کے اندر ایک سبق ہے۔ کیا کہا؟ معاذ جو شخص بھی میری سنت کے قریب ہوگا، شریعت کے قریب ہوگا، جو شخص بھی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، وہ چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے یمن میں ہو، چاہے ملک شام میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر وہ میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، میری سنت کو سینے سے لگانے والا ہوگا تو وہ مجھے اپنے قریب پائے گا، اور جو میری سنت سے اعراض کرنے والا ہوگا، شریعت سے اعراض کرنے والا ہوگا، وہ مسجد نبوی کے اندر کیوں نہ ہو، مدینہ میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ مجھ سے دور ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا، غالباً 27 یا 28 صفر المظفر ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ، آج 29 تاریخ تھی، چاند ہو گیا ہوگا تو ربیع الثانی شروع ہو گیا، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے صفر المظفر کا 27 صفر المظفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ جس مکان میں ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہاں پر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول آپ اٹھیے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ چل کر جنت البقیع والوں کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اپنے غلام ابو عبیدہ سے کہتے ہیں اے ابو عبیدہ، ابو عبیدہ اٹھو اٹھو، اور اٹھایا اور کہا چلو جنت البقیع اسی وقت چلنا ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو لے کر جنت البقیع جا رہے ہیں۔ جنت البقیع پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں نحن انشاءاللہ بكم لاحقون۔ تو یہ دعا تو عام ہے، ہر شخص قبرستان جا کر پڑھتا ہے کہ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، اور قریب انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، تم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جملہ فرماتے ہیں کہتے وانا بكم لاحق، کہ میں بہت جلد تمہارے پاس آنے والا ہوں، میں بہت جلد تم سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اپنے غلام